تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ قابل قدر سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کا اپنے یوٹیوب چینل اسلامک معلومات میں تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ اگر کسی کو اپنی پسند کی شادی کرنی ہو تو اس کے لیے کچھ وظائف ہیں، جن وظائف کو انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے چند اہم باتیں ملاحظہ فرمائیں۔ بڑوں کا یہ کہنا ہے، بڑوں کا یہ تجربہ ہے کہ جب لو میرج کی جاتی ہے تو وہ شادیاں عام طور پر بہت کم چلتی ہیں، لیکن جو ہمارے بڑے شادی کرتے ہیں، رشتہ دیکھ بھال کر کے کرتے ہیں، تو وہ شادیاں اکثر ٹک جاتی ہیں اور وہ زیادہ لمبی چلتی ہیں۔ لیکن چونکہ شریعت نے اپنی پسند کی شادی کا حق دیا ہے تو اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب جب کسی کو اپنی پسند کی شادی کرنی ہو لیکن رشتے میں کچھ اٹک پیدا ہو رہی ہو، مثلا یا تو لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے ہوں یا لڑکے کے گھر والے نہیں مان رہے ہوں، تو کچھ وظائف ہیں جو ہمارے اکابر علماء کرام سے ثابت ہیں۔ لیکن اس سے پہلے وظائف کو سمجھنے اور جاننے سے پہلے وظائف ہی کے تعلق سے کچھ اہم باتیں ہیں، وہ ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے عقیدوں کو درست کرنا چاہیے۔ وظائف پر عمل کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سارا دار و مدار وظیفے پر نہ ٹکا ہو۔ اس کے لیے کچھ اسباب اور تدابیر بھی ہیں جو اختیار کرنی چاہیے۔ اس کے بعد یہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ وظائف جو ہیں یہ حدیثوں سے ثابت نہیں ہیں، بلکہ یہ اکابر علماء کرام اللہ والوں کے مجربات ہیں۔ اس کے بعد جب بھی کوئی انسان وظائف کا اہتمام کرے یا کسی بھی چیز کے لیے وظیفہ کرے تو بڑوں نے بتایا ہے کہ وہ اسی وقت کام کرتے ہیں جب انسان فرائض کا اہتمام بھی کرے۔ یعنی اگر کوئی انسان صرف وظائف پر بھروسہ کرے اور فرائض کو ترک کر دے، فرائض کا اہتمام نہ کرے، تو پھر یہ وظائف بھی عمل نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے ایک ضروری بات یہ ہے کہ انسان حلال نیت رکھے، جب بھی کسی وظیفے کا اہتمام کرے تو اس میں حلال نیت ہو، کسی حرام شے کی نیت نہ ہو۔ اس کے بعد جو بہت اہم بات ہے کہ انسان استخارے کا اہتمام بھی کرے، کیونکہ انسان صرف اپنی پسند اور ناپسند کو جانتا ہے، لیکن فیوچر میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا پرابلم کریٹ ہونے والی ہے، اس کو وہ نہیں جانتا۔ انسان جب استخارہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی بات پر اس کے دل کو اطمینان دلا دیتے ہیں، اس کے دل کو جما دیتے ہیں۔ اور یہ استخارہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ قرآن کریم کے اندر ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ ممکن ہے کہ جس چیز کو تم پسند کر رہے ہو، جس چیز کو تم اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہو سکے ممکن ہے کہ اس کے اندر تمہارے لیے بھلائی نہ ہو بلکہ شر موجود ہو۔ یہ کچھ ضروری باتیں تھیں ان انسان کے لیے جو وظائف کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ وظائف کیا کیا ہیں۔ نمبر 1، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 کا ایک ٹکڑا ہے، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس عمل کو 11 دن تک کرنا ہے، اور اس آیت کے ٹکڑے کو پڑھنے سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف شروع میں اور 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر بیچ میں اس آیت کے ٹکڑے کو 1111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور دوسرا وظیفہ وہ 40 دن کا ہے، وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے قبل، یعنی عشاء کی نماز کے بعد ہو اور سونے سے پہلے ہو، اول اور آخر میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور 1111 مرتبہ یا لطیف یا ودود پڑھنا ہے۔ یہ عمل 40 دن تک مسلسل کرنا ہے۔ تیسرا وظیفہ 7 دن کا ہے۔ 7 دن تک روزانہ فجر اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ مزمل، جو 29ویں پارے کے اندر سورہ مزمل کے نام سے مکمل صورت ہے، فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھنا ہے۔ اور سب سے اہم بات دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے ساتھ دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس رشتے کے اندر ہمارے لیے خیر نہ ہو تو خیر ڈال دیجئے، اور اگر ہم اس رشتے کے اہل نہ ہو تو ہمیں اس کا اہل بنا دیجئے۔ اور آخر میں ایک اہم بات، سورہ فرقان کی آیت نمبر 74، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اس آیت کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے۔ جب تک وظائف کا اہتمام کرے تو اس آیت کو بھی پڑھتے رہنا ہے۔
یعنی دن میں جب بھی ٹائم ملے یا رات میں کسی بھی وقت، اور خصوصاً 5 نمازوں کے بعد اس دعا کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اگر اس رشتے کے اندر خیر ہوگی تو اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کا بہترین رزلٹ ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن اگر یہ رشتہ ان وظائف کے بعد بھی رشتہ نہ ہو پائے تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ اس رشتے میں ہمارے لیے خیر نہیں تھی۔ اللہ فیوچر کو جانتا ہے، اللہ ہمارے مستقبل کو جانتا ہے، اللہ جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے وہی کرتا ہے۔ مزید ایسی ہی اسلامک معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک معلومات کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا